السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے چھٹی حدیث پیش خدمت ہے۔ عن ابی نصر الواسطی قال سمعت ابا رجاء العطاردی يحدث عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى الى نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال۔ ابی نصر واسطی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجاء العطاردی سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، اور اس نے کہا، بلغنی عنک انت تقول من الجمعۃ الى الجمعۃ ومن الصلاۃ الى الصلاۃ کفارۃ لما بینہن لمن اجتنب الکبائر۔ اس دیہاتی نے، اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک جو شخص کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچ جائے، اجتناب کر لے اس دوران، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں تو کمپنسیشن اس کے ذریعے ہو جائے گی کہ اس نے اپنے طور پہ اٹموسٹ کوشش کی کہ کبائر سے، یعنی میجر سنز، بڑے گناہوں سے بچتا رہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ثم زاد فقال، آپ نے پھر مزید کچھ اس پہ اضافہ فرمایا اور کہا، الغسل یوم الجمعۃ کفارہ والمشی الی الجمعۃ کفارہ، کہ جمعے کے دن غسل کرنا، نہانا، یہ بھی کفارہ ہے، اور جمعے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا یہ بھی کفارہ ہے، یعنی کفارہ آپ سمجھتے ہیں۔ وَكُلُّ قَدَمٍ مِّنْهَا كَعَمَلِ 20 سَنَةً، اور اس دوران جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھا اسٹیپ لیں گے، کوئی نیکی کا انیشیٹو لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر 2 سال کے اجر کے برابر عطا فرمائیں گے، کہ گویا 2 سال کنٹینیوسلی آپ نے وہ نیکی کی۔ اور جب ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے، حق ادا کرتے ہوئے اور تقوی کے ساتھ رہتے ہوئے جو شخص جمعے کی نماز سے پھر فارغ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 200 سال کے عمل کے برابر اس کی اجرت عطا فرما دیں گے، یعنی 200 سال کے اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، رویہ ھذا الحدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، چونکہ یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو صاحب کتاب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے، اور عموماً یہ واقعہ بیان نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اتنا ضرور بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہل سب سے پہلے، یعنی جو ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے جو ہیں ان میں پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ تو اب یہ سن لیجئے، بڑا اچھا واقعہ ہے، اور اس کے بعد میں ایک اہم بات بھی کروں گا آخر میں، وہ بھی سن لیجئے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ کان تاجرن وقت الجاہلیتی وکان سبب اسلامہ انہ رآ رؤیا فی الشام فرآ فی منامہ ان الشمس والقمر یکونان فی حجرہ. ابھی عربی میں ہے تو میں نے جیسے کہا کہ کبھی کہیں کہیں عربی کی عبارت برکت کے لیے پڑھ دوں گا، ترجمہ آپ سے کرتا ہوں کہ یہ زمانہ جاہلیت کے وقت کی بات ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک میں جب آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، یہ لگ بھگ اس وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے. کہ ایک شخص کے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ. اب وہ شخص کون ہے؟ کہ وہ شام کی طرف انہوں نے سفر کیا تجارت کے لیے، اور وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج دونوں ان کے کمرے میں آ گئے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں آ گئے ہیں. تو انہوں نے فَأَخَذَهُمَا بِيَدِهِ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو، چاند کو اور سورج کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ وَضَمَّهُمَا إِلَى صَدْرِهِ، اور ان کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، لپیٹ لیا، سمیٹ لیا سینے کی طرف، اور اپنے اوپر پھر ایک چادر لے لی. یہ انہوں نے خواب میں دیکھا. جب وہ خواب سے جاگے تو وہ ایک عیسائی راہب جو وہاں بہت مشہور تھا اس کے پاس گئے تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اس سے پوچھیں. اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا اور اس سے اس کی تعبیر پوچھی. فقال الراہب، راہب نے کہا من این انت، آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ قال، تو انہوں نے کہا من مکہ، مکہ سے. بڑے غور سے سننے والی بات ہے. قال، پھر انہوں نے پوچھا من ای قبیلہ، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قال، تو جس نے خواب دیکھا تھا اس نے کہا من قبیلۃ تیم، میں تیم قبیلے سے ہوں. قال، پھر اس نے کہا وما شأنک، تمہارا کام کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، آکوپیشن کیا ہے؟ قال، تو اس نے کہا التجارہ، میں بزنس کرتا ہوں. قال سيخرج في زمنك رجل هاشمي يقال له محمد الأمين ويكون من قبيلة هاشم ويكون نبي آخر الزمان لولا ذلك لما خلق الله السماوات والأرضين وما يكون فيهما. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب سنو، تم مکہ سے آئے ہو، اس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے. اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. عیسائی راہب، وہ پریسٹ، وہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہے. اس نے کہا تمہارے زمانے میں ہاشمی قبیلے میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا اور ان کو محمد الامین، محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے گا. وہ قبیلے ہاشم سے ان کا تعلق ہوگا اور وہ نبی آخر الزماں ہوں گے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور زمینوں کو بھی اور اس میں جو کچھ ہے ان کو بھی ظاہر نہ فرماتا، ان کو بھی پیدا نہ فرماتا. وما خلق آدم وما خلق الانبیاء والمرسلین. اللہ نے ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ آدم کو بھی پیدا نہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کو بھی پیدا نہ فرماتے. وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وہ سارے نبیوں، سارے رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی سیل ہیں، نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے ہیں. وَأَنْتَ تَدْخُلُ فِي إِسْلَامِهِ، تم ان کے اسلام میں داخل ہوگے. وَتَكُونُ وَزِيرًا لَهُ، اور تم ان کے وزیر بنو گے. وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَهُ، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. هَذَا تَعْبِيرُ رُؤْيَاكَ، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. ثم قال، پھر وہ عیسائی راہب، نصرانی پریس جو تھا، اس نے کہا وجدت نعتہ وصفتہ فی التوراۃ والانجیل والزبور وانی اسلمت لہ وکتمت اسلامی خوفا من النصارى. میں نے ان کی تعریف، میں نے ان کے اچھے اوصاف تورات میں بھی پڑھے ہیں، انجیل میں بھی پڑھے ہیں، زبور میں بھی پڑھے ہیں، اور میں ان پر اسلام لے آیا ہوں،
لیکن میں نے یہ اس علاقے کے عیسائیوں کے خوف سے میں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ شخص کون تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور تجارت کے لیے شام گئے تھے؟ فلما سمع ابو بکر رضی اللہ عنہ من الراہب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عیسائی راہب سے نبی آخر الزمان محمد الامین والصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو سنا، رق قلبہ، ان کا قلب نرم پڑ گیا، رقت طاری ہو گئی، واشتاق الی زیارتہ، تو ان سے ملاقات کا ان کو مشتاق ہو گیا۔ جانتے تو وہ پہلے سے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلقات تو تھے، ملنا ملانا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزمان۔ وقدم الی مکہ، اب وہ مکہ کی طرف چلے واپس، وطلبہ، اور ان کو تلاش کیا، فوجدہ، اور پھر ان کو پا لیا، وکان یحبہ ولا یصبر ساعۃ من غیر رؤیتہ، اور وہ ان سے اٹموسٹ محبت کرنے لگے، اور کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اور تمنا نہ ہوتی ہو۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی ایک محبت اجاگر ہوئی ہے دل میں۔ اس طرح چلتا رہا سلسلہ کچھ دنوں تک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، کل یوم تجیء الی، تم ہر روز میرے پاس آتے ہو، وتجلس معی، اور میرے پاس بیٹھتے ہو، لم لا تسلم، اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لو کنت نبیا فلا بد لک من المعجزہ، اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ کسی معجزے کا اظہار فرمائیں، معجزہ دکھائیں۔ فقال النبی علیہ السلام، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما تکفیک المعجزۃ التی رأیت الرؤیا فی الشام وعبرها الراہب واخبرک عن اسلام، کیا تیرے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ وہ خواب جو تو نے شام کے علاقے میں دیکھا تھا اور اس عیسائی راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تھی، اور اس نے تم کو تمہارے اسلام کے بارے میں آگاہ کیا تھا، خبر دی تھی۔ فلما سمع ابی بکر رضی اللہ عنہ قال، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی، قال، تو کہا، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ واسلم وحسن اسلامہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اسلام قبول کر لیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے پہ اسلام کو بھی فخر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو میں آپ سے یہ کہنے والا تھا، انشاءاللہ آج یہ حدیث، چھٹی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کل جمعہ ہے، کل اور ایک دو دن میں ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مبارک مہینہ۔ تو انشاءاللہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت سے متعلق ایک حدیث انشاءاللہ انگریزی زبان میں، اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح 5-10-12 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ روزانہ پیش کی جائے گی کل سے، اور یہ سلسلہ یہ بھی چلتا رہے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں احادیث کے ذریعے اس وقت کیوں زور دے رہا ہوں؟ اگر پوری بات سن لیں تو مختصر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ماننے والے تو سب ہیں، بہت سارے مومن، لیکن حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث بہت ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو اور یہاں کے لوگوں کو اس بات کی طرف
کہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور آپ کا اقرار ہے، مختصراً ذکر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.